أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ماشاءاللہ تمام علماء حضرات اور ذاکرین بزرگان ملت قبلہ علامہ ہمارے بزرگ رہی احمد صاحب آپ کا حضرات یہاں موجود ہیں. ظاہر ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں ہمیں کچھ بات کرنی ہے اور وہ بات مختصر سے وقت میں ایک چند منٹ میں آپ کے سامنے گزارش کرنی ہے. وہ گھر بکھر جاتا ہے جس گھر میں جس کا باپ نہ ہو. اسی طرح وہ ملت بکھر جاتی ہے جس کی کوئی قیادت نہ ہو. اگر قیادت مرکزیت موجود ہوتی ہے تو وہ امت، وہ ملت، وہ قوم اس کو کامیابی اور ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اگر قیادت اس کو تسلیم نہ کیا جائے اور اس کو نہ مانا جائے اور ہر شخص، لوگ کہتے ہیں ریئل ایٹ کی مسجد میں کہتا ہوں ہر پتھر پہ ایسے ماں بنا کر بیٹھ جائے اور خود ساختہ فیصلے کرنے لگے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو آج ہمارے سامنے ہے، جس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. یہی وہ سبب تھا کہ آج سے 25 سال پہلے جعفریہ الائنس کی بنیاد رکھی گئی. صرف ایک ایجنڈا تھا اس کا. ابھی علامہ فرقان صاحب نے بیان کیا اور کچھ اشارہ، اور ہمارے کچھ دوست یہاں پرانے جو موجود ہیں، جب ہم نے اس کی بنیاد رکھی تو اس کا صرف ایک ایجنڈا تھا اور ایک مقصد تھا. میں اس کا پہلا جنرل سیکریٹری تھا. ایک پہلی پریس کانفرنس میں ہم نے اس ایجنڈے کو واضح کیا تھا. اس کا ایک ایجنڈا ہے اور وہ یہ ہے کہ قومی ملی معاملات کو حل کرنے کے لیے ہم سب ایک جگہ پر، تمام تنظیمیں، نمائندے، ٹرسٹ، سب کے نمائندے موجود ہوں اور ہم مل کر کے ایک اتفاق کے ساتھ قومی موقف اختیار کریں. ایک ایسا موقف جس سے نظام حکومت کے باوجود ایک آواز، اس لیے کہ وہ ایک آواز نہیں ہوگی، وہ پوری قوم کی آواز ہے. اس لیے اس الائنس کے پلیٹ فارم کو ہم نے بنایا تھا. اور یہ قیادت کا فیصلہ، دیکھیے دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا اولاد ناخلف ہو یا باپ نااہل ہو. یا قیادت ناخلف ہو یا قوم ناخلف ہو، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ اس کے قوم بکھر جایا کرتی. تو جعفریہ الائنس بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم ابتداءً، فرقان صاحب کو بھی یاد ہوگا، ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ابتداءً ہم صرف اور صرف کراچی کے معاملات اور مسائل کو دیکھیں گے اور ہم قومی موقف کو ایک اختیار کریں گے تاکہ ہر شخص جا کر کے اپنی اپنی کہانی نہ لائے اور اپنی اپنی بات نہ کرے، بلکہ جب کبھی حکومت سے، کسی سے بھی کسی پلیٹ فارم پر بات کرنی ہو تو ہم مل کر ایک بات کریں گے تاکہ اس کا نتیجہ ہو. چار لوگ چار انداز میں جا کر بات نہ کریں. یہ تھا بنیادی طور پر جعفریہ الائنس کا. یہ دین اسلام ہے، ولایت مولا جز لا ینفق کے قرآن ہے. ولایت مولا جز لا ینفق کے دین اسلام ہے. اس کے اوپر کوئی بات دوسری ہو نہیں. تو صرف اتنی سی بات ہے کہ ہم جو کچھ ہو رہا ہے، میری ایک تجویز ہے، نثار صاحب اس کو ذرا دوبارہ سے ابتدا کر لیں. میں سمجھتا ہوں کوئی نئی بات نہیں ہے جو ہم نے ابتدا میں طے کی تھی کہ ہم نے اس کی سپریم کونسل بنائی تھی، پھر اس کے بعد ہم نے مختلف کمیٹیز بنائی تھی. ہم نے اسے لیگل کمیٹی بنائی، میڈیکل کمیٹی بنائی. ساری کمیٹیاں ہم نے جو بنائی تھی
تو وہ اس لیے کہ وہ اپنے اپنے دائرۂ حدود میں رہ کر کے کام کر سکیں. اور شفق کو ہمارے برادر یقیناً مجھے یاد ہے ہم نے پہلی مرتبہ ان کو فائنل سیکرٹری بنایا تھا اپنی پہلی کمیٹی کے اندر, اور چچا وحید وغیرہ کو ہم نے لیگل کمیٹی بنایا. تو اس طریقے سے ہم نے بہت سی کمیٹیز بنائی تھی اور وہ اپنا اپنا کام کر رہے تھے. ون مین شو نہ تھا اور نہ ہونا چاہیے. آج میں یہ سمجھتا ہوں دوبارہ قیادت کا مطلب یہ ہوتا ہے منصوبہ, ایک ایسی پالیسی وہ بنائے کہ وہ قوم اور ملت کے کو لے کے چلے, جو راستہ دکھائے. جس طرح گھر میں ایک باپ اپنے بچوں کو رہنمائی کرتا ہے, راستہ دکھاتا ہے, یہی ایک قوم کی قیادت کا مشن ہوتا ہے کہ وہ راہ دکھائے, وہ پالیسی بنائے. اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر ہم اس پالیسی کے مطابق چلیں. تو اپنی مرکزیت کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو یقیناً آنے والا وقت جو ایام رضا کا بھی نزدیک ہے, رمضان مبارک بھی نزدیک ہے, میں بہت کچھ دیکھ رہا ہوں اور بہت کچھ حالات. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک اور مقصد, فرقان صاحب بھی موجود ہیں اور نثار صاحب بھی موجود ہیں, یہ بھی طے کیا تھا کہ جعفریہ الہلال کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, اس کا صرف قومی موقف ہوگا. ملک و قوم میں درپیش معاملات کو سمیٹنے کے لیے یہ بنیادی باتیں میں بتا رہا ہوں ان حضرات کو جو یہ اس وقت نہیں تھے. ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے سیاسی معاملات میں اپنے آپ کو داخل نہیں کریں گے. ہمارا کام عزاداری حسین علی اور ان کے نظام کو لے کے چلنا, اور اپنے قوم اور ملت کو کس طرح تحفظ دیا جا سکتا ہے یہ اور بات ہے کہ ہماری اس میں اور بھی ذمہ داریاں ہیں. ان کے روزگار کے معاملات ہیں, اس میں اور معاملات بھی ہیں, لیکن وہ ذیلی طور پر ہم اس کو بھی حل کرنا ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں. آج میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, شاید کسی کو اگر برا لگے تو معاف کر دیجیے گا. یہ خمس کے نام پر یہ کھلی ہوئی دکانیں اور اس نام پر ہونے والی ذلت اور رسوائیاں, اور ایک راشن کے بدلے خواتین مظلوم, لاچار, بےکس, نادار و یتیموں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے, وہ نہیں ہو سکتا. آج چاہے وہ آخانیوں کا ایشو ہو, مجھے یاد ہے آپ نے بہت اچھا ایک کلپ نکالا تھا, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ بات صحیح ہے کہ یہ معاملات بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. قوم کو بکنے نہیں دیں گے, قوم کو کہیں جانے نہیں دیں گے. یہ اور بات ہے کہ کسی وجوہات کی بنیاد کے اوپر میں چھوڑ کے چلا گیا تھا سارے چیزیں, لیکن بہرحال آج ہمارے نثار صاحب نے دعوت دی تو میں حاضر ہو گیا. یہ چند باتیں بس یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ سے ضرورت ہے نظر ثانی کی, کہ ہم دوبارہ جعفریہ الائنس کے پلیٹ فارم کو مضبوط کریں اور محکم مستحکم نظریاتی تنظیموں کے حوالے سے افراد کو دوبارہ جمع کریں, بیٹھ کے پھر اس میں مختلف کمیٹیز بنائیں, موضوعات تشکیل دیں. ان موضوعات کو سامنے رکھ کر کے ہمیں اپنے آپ کو آگے بڑھانا پڑے گا. قبلہ آپ حضرات کی بڑی خدمات ہیں, آپ کو سلام, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. لیکن میری یہ ضرور گزارش ہے کہ قرآن اور اہل بیت, قرآن اور اہل بیت اس سے باہر نہ نکلے, اس سے باہر نہ جائے. وہ محراب ہو یا منبر, ہماری دنیا میں بھی یہی سہارا ہے, آخرت میں بھی یہی سہارا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہمارے دامن میں اگر کچھ ہے تو یہ قرآن ہے اور اہل بیت ہے.